کی آمد پر ویسا ہی بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ آ گیا تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس نور۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو نور کہہ کے بھیجا، نور کہہ کے بھیجا۔ اچھا ایک بات اور بتا دو کہ نور روشنی کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ دیکھیے کہ پہلے نور کا ذکر کیا، پھر قرآن کا ذکر کیا۔ پہلے نور کا ذکر کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، و کتاب مبین۔ پہلے نور کو بھیجا، پہلے نور کو بھیجا، پھر اپنی کتاب قرآن کو بھیجا، پھر قرآن کو بھیجا۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ اگر آپ کو اندھیرے کمرے میں بیٹھا دیا جائے، آپ کو اندھیرے کمرے میں بیٹھا دیا جائے، لائٹ ذرا سی بھی نہ ہو، ہر طرف تاریکی تاریکی ہو، ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہو، ایسے میں اگر آپ کو کوئی کتاب دی جائے تو کیا وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں کہ لائٹ ہی نہیں۔ اندھیرے میں آپ کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اندھیرے میں آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی، نور کی ضرورت پڑے گی۔ بنا نور کے، بنا روشنی کے، بنا لائٹ کے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بھیج دیا، مصطفیٰ کے نور کو بھیج دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے نور کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، سن لیجیے آپ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یہی قرآن پڑھ کر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور یہی قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کتاب ایک ہی ہے، کتاب ایک ہی ہے، ایک پڑھنے والا ہدایت پا جاتا ہے، دوسرا پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں کہ ہدایت پانے والے وہ ہیں جو نور محمدی کی روشنی میں پڑھتے ہیں، گمراہ ہونے والے وہ ہیں جو نور محمدی کے بغیر پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی وجہ ہے قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ بغیر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو کیا سمجھیں گے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پہلے اپنے نور کو بھیج رہا ہوں، پہلے اپنے نور کو بھیج رہا ہوں، اپنے محبوب کی نور کو بھیج رہا ہوں، پھر قرآن کو بھیج رہا ہوں، پھر قرآن کو بھیج رہا ہوں۔ تو
मेरे महबूब की सुन्नतों के मुताबिक कुरान को पढ़ो। वाह वाह। मेरे महबूब के सुन्नते करीमा की रोशनी में कुरान को पढ़ो, तभी तुम्हें कुरान समझ में आएगा। एक साहब जो है कुरान की आधी आयत पढ़ रहे थे, आधी आयत पढ़ रहे थे। उस आयत पाक में था ला तकरबु सलाह, ला तकरबु सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ। बहुत से लोग ने तो बड़ा अच्छा फार्मूला, जो नमाज पढ़ने से बचते हैं, नमाज से भागते हैं, उनको तो बड़ा अच्छा फार्मूला मिल गया कि अल्लाह ने तो खुद ही कलाम पाक में फरमा दिया अल्लाह तकरबु सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। इतने पर रुक गए। अरे इतने पर आगे भी तो बढ़ो, उसके बाद क्या फरमाया? आगे भी तो बढ़ो, उसके बाद क्या फरमाया है कि ला तकरबु सलाह इन्ना फुकरा, नमाज के करीब मत जाओ। कब मत जाओ? जब तुम नशे की हालत में हो। नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नमाज की हालत, अब तफसील में नहीं जाऊंगा, ये एक हदीस पाक है। और सहाबा इकराम के दरमियान ऐसा हो चुका था कि एक सहाबी रसूल ने शराब पीकर नमाज पढ़ा दी और नमाज दुरुस्त नहीं हुई, नमाज दुरुस्त नहीं हुई, नशे की हालत में नमाज पढ़ा दी। तब ये आयत पाक नाज़िल हुई। तब ये उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, मगर जब ये वाक़या पेश आ गया तो ये शराब को हराम करार दिया गया और कुरान में इसका जिक्र भी आ गया। तो अब शराब की हालत में, नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं आएगी। अब आधे पे रुक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वही कहते हैं कि पूरे कुरान को नहीं समझते, आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो शरीयत पे चलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शरीयत पे चलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो तबीयत पे चलते हैं। एक साहब से पूछा गया कुरान के पाक के ताल्लुक से कि ये कलाम, ये बताइए कि आप आयत पाक की कौन, आप कुरान पाक की कौन सी आयत पे आप अमल करते हैं, किन आयतों पे आपका अमल ज्यादा है? तो कहने लगे कुलू वशरबू, कुलू, कुरान पाक में आया ना कुलू वशरबू, मेरे अल्लाह के रिज़्क़ से खूब खाओ पियो, अल्लाह के रिज़्क़ से खूब खाओ पियो। कि मैं कुरान पाक की इसी आयत पे अमल करता हूँ, खूब खाता पीता हूँ। तो यही होता है कि कुरान पाक को कुछ पकड़ना कुछ छोड़ देना ये नहीं, पूरे कुरान पे अमल होना चाहिए। कि अपने मतलब की चीज कुरान से निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जिसमें आपका मतलब है उसी पे अमल कीजिए, बाकी ऐसा नहीं होता। कुरान में पूरा का पूरा अमल, एक नुक्ते का इनकार नहीं कर सकते। एक नुक्ते का इनकार भी कुफ्र है, एक नुक्ते का तो पूरी की पूरी आयत का तो इनकार बहुत बड़ी बात, बड़ी बात। तो कुरान, पूरे कुरान पे अमल करना है, पूरे कुरान पे अमल करना है। वक्त कम है, नहीं तो मैं और तफसील में बताता आपको जाकर। अभी तो सिर्फ मुझे मिलादे पाक के ताल्लुक से बयान करना है। मिलादे पाक की वो बात जहन में आ गई तो मैंने कहा आप लोगों से गुफ्तगू कर लूं। तो नूर कहकर भेज दिया रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह 7 के वक्त, लेकिन
بھیجا تو نور کہہ کے، جب اپنے پاس سے دنیا میں بھیجا تو نور کہہ کے بھیجا، اور جب شب معراج دنیا سے اپنے پاس بلایا، نیچے سے اوپر بلایا تو عبد کہہ کے بلایا، عبد گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب بندے کو دکھانے تجلیات، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک، تو جب اوپر سے نیچے بھیجا تو نور کہہ کے بھیجا، اوپر سے نیچے بھیجا تو نور کہہ کے بھیجا، اور نیچے سے جب اوپر بلایا تو عبد کہہ کے بلایا۔ اور اسی عبد کو لے کے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، عبد کو لے کے کہ وہ بھی عبد ہیں ہم بھی عبد ہیں، اور عبد بھائی بھائی ماتا بھائی بھائی بھائی۔ اچھا بھائی بھائی پہ ایک بات اور یاد آ گئی، میں پیچھے پوچھوں گا تو بتا دیجیے گا کہ بھول جاتا ہوں کبھی کبھی، کوئی نئی بات آتی ہے تو ذہن میں۔ تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر سب کے باپ ہے نا، سب کے باپ ہے، ان کا باپ کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے ان کو پیدا کیا بغیر والدین کے پیدا کیا۔ تو جب حضور کی عظمت کا ان کو پتا چلا، اور انہیں پتا چلا کہ حضور کے ہی صدقے میں ہماری ولادت، ہم دنیا میں آئے تو یہ بھی حضور کے نور کا صدقہ ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ان کے انگوٹھوں میں جلوہ گر فرمایا۔ اور میں کرام سنتے ہوں گے تو آپ نے جب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا انگوٹھے میں دیکھا تو دیکھ کے مست ہو گئے، جھوم گئے، اور چوما، فوٹو سے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہو گئی، جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو ہم ہونٹوں سے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اور آپ نے ایک شعر پڑھا جو اردو میں یہ ہے کہ ظاہر میں میرے باپ، حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائے کہ ظاہر میں میرے باپ نہیں، ظاہر میں میرے بیٹے، ظاہر میں میرے بیٹے، حقیقت میں میرے باپ، ظاہر میں میرے بیٹے، حقیقت میں میرے باپ، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر ہے، جو سب کا باپ ہے، باپوں کا باپ ہے، باپوں کا باپ ہے، جس کا باپ کوئی نہیں، جو باپوں کا باپ ہے جس کا باپ کوئی نہیں، تو وہ جب حضور کو پکارتے ہیں تو باپ کہہ کے پکارتے ہیں کہ ظاہر میں میرے بیٹے، اس لیے کہ آپ میری اولاد سے ہی ہوں گے، میری اولاد سے ہی ہوں گے، مگر حقیقت میں آپ میرے باپ ہیں، کہ اگر اللہ نے آپ کے نور کو پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ آدم بھی نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر۔